انا انزلناہ، بے شک ہم نے اتارا اس قرآن پاک کو فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، وما ادراک، اور آپ کو کس نے بتلایا، ما لیلۃ القدر، وہ قدر والی رات کیا ہے۔ لیلۃ القدر، وہ قدر والی رات، خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ، اترتے ہیں فرشتے، والروح، اور فیہا، اور روح اس میں، بإذن ربہم، اپنے رب کے اذن سے، من کل امر، ہر معاملے میں، سلام، سلامتی ہوتی ہے، ہیا، یہاں تک، حتی مطلع الفجر، اس رات فجر کے طلوع ہونے تک۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن پاک کو، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر میں سارے قرآن پاک کے نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اس قرآن پاک کو ایک ہی رات میں نازل کیا گیا، پھر آسمان دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اس صورت کا جو شان نزول ہے، اس میں کچھ لوگ اس طرح تفسیر بیان کرتے ہیں، کچھ اس طرح تفسیریں بیان ہوئی ہیں کہ ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع ملی کہ آپ کی امت کے اکثر افراد کی عمر جو ہے وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی، 70 سے زائد عمر والے کم ہی لوگ ہوں گے۔ پھر ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک مجاہد تھا جس کا معمول تھا کہ رات کو تہجد پڑھتا اور دن کو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا اور دوپہر کو تھوڑا سوتا تھا، آرام کرتا تھا۔ یہ عمل اس نے 84 سال کیا۔ 84 سال کے تقریباً 1000 مہینے بنتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے اور سر جھکا لیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ ایک واقعہ سن کر غمگین ہو گئے، کہنے لگے آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میری امت کے اکثر افراد کی عمر 60-70 سال کے درمیان ہوگی، اور آج آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے 84 سال تک اس طرح گزارے کہ رات کو تہجد و دن کو جہاد۔ ہماری تو عمریں ہی 84 سال میں ہی 60 سے 70 سال کے درمیان ہیں، اور پھر ان میں سے بھی نابالغی کا وقت بھی گزر جاتا ہے۔ نابالغی کی عمر وہ والی جب انسان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوتی ہے، وہ اس کا بچپن ہوتا ہے اور اس کو عبادت کا نہ معلوم ہوتا ہے نہ عادت ہوتی ہے اس کی۔ پھر اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ 7 سال کے بچوں کو نماز کا حکم دو اور 10 کے ہو جائیں تو اگر نہ پڑھیں تو انہیں مارو، تاکہ بالغ ہونے تک وہ اس کے عادی ہو جائیں۔ لیکن بلوغت کی کوئی مدت مقرر نہیں کی جا سکتی، یہ آب و ہوا پہ، خوراک پہ، ماحول پہ، صحت پر، ان چیزوں پر موقوف ہے۔ اگر لڑکے یا لڑکی کی بالغ ہونے کی کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو 15 سال کی عمر میں اسے بالغ سمجھا جائے گا، حالانکہ کچھ بچے اس سے بھی جلدی بالغ ہو جاتے ہیں۔ تو خیر صحابہ کرام نے کہا کہ حضرت ہماری تو عمریں 60 سے 70 کے درمیان رہیں گی، ان میں کچھ زمانہ نابالغی کا بھی ہے۔ تو وہ بنی اسرائیل کا مجاہد تو نمبر لے گیا، اس کا تو درجہ بڑھ گیا، اس لیے ہم پریشان ہوئے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی رات دی ہے جو 1000 مہینے یعنی 84 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر یہ رات رمضان المبارک کے مہینے میں رکھی گئی، کیونکہ اسی مہینے میں جو ہے وہ قرآن بھی نازل کیا گیا۔ لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری 10 راتوں میں جو طاق راتیں ہیں ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور زیادہ تر جو جیسے تاریخیں ہیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ رات گردش کرتی ہے، کسی رمضان میں وہ 21ویں کی رات ہوگی تو کسی میں وہ 23ویں کی ہوگی اور کہیں پہ وہ 25ویں کی ہوگی۔ اچھا، اس رات سے متعلق جو ہے لوگوں میں اس رات کی کیونکہ کوئی علامت نہیں ہے جس سے اس کی شناخت ہو سکے، تو اکثر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اس رات سارے درخت سجدے میں گر جاتے ہیں اور سب پانی دودھ بن جاتا ہے۔ ایسی کوئی علامت شریعت میں نہیں ہے۔ جیسے نماز، روزے
حج زکوٰۃ کے لیے کوئی ظاہری علامت نہیں ہے جس سے پتہ چل جائے کہ آپ کی نماز قبول ہو گئی ہے یا آپ کا حج قبول ہو گیا ہے. اسی طرح اس رات کے لیے بھی کوئی علامت نہیں ہے، اس لیے اس کو تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے. کچھ لوگوں میں یہ روایت ہے کہ جس آدمی کا حج قبول ہو جائے تو اس کی کنکریاں جو جمرات کو مارتا ہے غائب ہو جاتی ہیں، اور جس کا حج قبول نہیں ہوتا اس کی کنکریاں وہیں پڑی رہتی ہیں. یہ بھی جھوٹی روایت ہے. تو فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو قدر والی رات میں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کو کس نے بتلایا وہ تعظیم والی رات کیا ہے. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، وہ تعظیم والی رات بہتر ہے 1000 مہینوں سے. یعنی صرف راتیں اس میں مراد نہیں ہیں، اس میں دن بھی مراد ہیں. تو دن میں انسان روزہ رکھے اور رات میں انسان عبادت کرے. خیر اسم تفضیل کا صیغہ ہے، یہ دوسروں پر زیادتی کے لیے آتا ہے اور برتری کے لیے آتا ہے. تو ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس سے ثابت ہوا کہ تھوڑے وقت کی عبادت زیادہ وقت کی عبادت سے بڑھ سکتی ہے. پھر لیلۃ القدر ہر علاقے کے لحاظ سے ہوگی. مثلا اب ہمارے ہاں دن چڑھ رہا ہے اور امریکہ میں رات آ رہی ہے، تو اس لیے یہ ہر علاقے کے اعتبار سے ہوگی. روح سے مراد روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. جہاں کہیں کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے سلام کرتے ہیں، رحمت بکھیرتے چلے جاتے ہیں، اور آنے واحد میں وہ سارے جہان میں گھوم جاتے ہیں. یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ لیلۃ القدر کو روحیں آتی ہیں، یہ نیری خرافات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور نہ ہی جمعرات کو، نہ شب برات کو، نہ لیلۃ القدر کو روحیں آتی ہیں، اور نہ ہی عید والے دن. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو روحیں آپس میں ملتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ فلانا کا کیا حال ہے. جانے والا بتلاتا ہے فلانے کا یہ حال ہے، فلانے کا یہ وہ حال ہے. اگر وہ دوسری طرف چلا گیا تو وہ کہتا ہے وہ تو کافی عرصے کا آ چکا ہے، تمہارے پاس نہیں پہنچا. وہ کہتے ہیں نہیں پہنچا، پھر وہ دوسری طرف چلا گیا ہے. یعنی روحوں کو علیین اور سجین میں رکھا جاتا ہے. پاک روحوں کو علیین میں اور بد روحوں کو سجین میں رکھا جاتا ہے. تو فرمایا کہ فرشتے اترتے ہیں اور روح القدس اترتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے. من کل امر، ہر معاملے میں سلامتی ہوتی ہے. سلام ہی مطلع الفجر، صبح تک یعنی فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی رہتی ہے. غروب آفتاب سے لے کے طلوع فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اس میں کوئی تلاوت کرے، نماز پڑھے، صدقہ کرے، نیکی کرے، اس رات کا ثواب حاصل ہوگا. اللہ کے ہاں اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے. بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کے اجر کی خاطر عبادت کے لیے کھڑا رہا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے. اور مسند احمد میں حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں ہے. جو شخص ان کے اجر کی طلب میں عبادت کے لیے کھڑا رہا، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی لیلۃ القدر کی راتوں میں جاگیں اور ساتھ اپنے بچوں اور بڑوں کو، بزرگ جو بھی آپ کے گھر میں ہیں ان کو بھی جگائیں اور ان کو بھی عبادت کی تلقین کریں اور صبح تک عبادت کریں اور اس کا اجر بھی حاصل کریں اور اپنے گناہ بھی بخشوائیں. جو عورتیں اس رات عبادت نہ کر سکتی ہوں تو وہ یہ کر سکتی ہیں کہ وہ دعا مانگ سکتی ہیں، درود شریف پڑھ سکتی ہیں. اگر آپ بچوں کو شروع سے اس رات جاگنے کی عادت ڈال دیں گے تو پھر ہمیشہ ان کو ساری زندگی یہ بات یاد رہے گی، ان کے ذہن میں رہے گی، اور جب وہ اپنے گھروں میں جائیں گے تو وہ بھی پھر اس رات کا اہتمام کریں گے. جہاں تک فرشتوں کے ہاتھ ملانے کی بات ہے، کوئی انسان عبادت کر رہا ہے اور فرشتہ اس سے ہاتھ ملا کے جاتا ہے تو یہ بالکل سچ بات ہے، اور انسان پہ اکثر کبھی سی طاری ہو جاتی ہے جب اس کو اس طرح کا کوئی احساس ہوتا ہے. اس میں ڈرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے لیے ایک خوشی کی بات ہے.